عمران خان کا الیکشن جلد کرانے کا مطالبہ 2 ٹوک الفاظ میں مسترد۔ انتخابات کا فیصلہ حکومتی اتحادی جماعتیں کریں گی۔ کسی جتھے کو طاقت کی بنیاد پر فیصلہ مسلط کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ غنڈہ گردی اور دھونس کی بنیاد پر آئین، جمہوریت اور نظام کو غلام نہیں بننے دیا جائے گا۔ حکومت کی اتحادی جماعتوں کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ نواز شریف اور آصف زرداری کے خلاف الزامات کی مذمت۔ وزیر اعظم قانون کے مطابق آرمی چیف کی تقرری کا فیصلہ کریں گے۔ فورن فنڈڈ فتنہ کی دھونس، دھمکی اور ڈکٹیشن پر نہیں ہوگی۔ آرمی چیف حساس اداروں کی قیادت، افسران چیف الیکشن کمشنر کو نشانہ بنانا بلیک میلنگ قرار۔ ملکی اداروں کے سربراہان کے خلاف سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اقتدار سے محروم شخص قومی اداروں کو ایک سوچے سمجھے ایجنڈے کے تحت نشانہ بنا رہا ہے۔ حکومتی اتحادیوں کا مشترکہ اعلامیہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے مولانا فضل الرحمان کی ملاقات، ملک کی مجموعی صورتحال پر بات چیت۔ ضمنی انتخابات میں پی ڈی ایم کی کارکردگی پر بھی تبادلہ خیال۔ کسی جتھے کو اسلام آباد پر چڑھائی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ملاقات میں اتفاق۔ ضمنی الیکشن ریفرینڈم، عام انتخابات کا اعلان نہ ہوا تو اکتوبر میں ہی مارچ ہوگا۔ عمران خان نے خبردار کر دیا، کسی سے لڑائی نہیں، پرامن احتجاج کریں گے۔ مذاکرات ہو بھی رہے ہیں اور نہیں بھی۔ زرداری، نواز کا دور ختم ہو گیا۔ نواز شریف آئیں، میرا مقابلہ کریں، کچھ بھی کر لیں، شکست ان کا مقدر ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا الیکشن کمیشن پر عدم اعتماد کا اظہار۔ کراچی میں این اے 237 کے ضمنی انتخاب میں دھاندلی کا الزام، دوبارہ الیکشن کا مطالبہ۔ رانا ثناءاللہ کی ایک بار پھر تحریک انصاف کو کھلی وارننگ، اسلام آباد پر چڑھائی کی تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ انتشار کی سیاست کو عوام کی طاقت سے روکیں گے۔ عام انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے۔ آئندہ 2 سے 3 ماہ میں لوگوں کو ریلیف دیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی نیوز کانفرنس۔ کسی سے اینا رول نہیں لیا، عدالتوں نے بری کیا۔ ضمنی انتخاب ریفرینڈم ہے تو ملتان اور کراچی کے نشستوں پر کیا خیال ہے؟ عمران خان الیکشن جیتنے پر خاموش، ہارنے پر شور کرنے لگتے ہیں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا جواب۔ عمران خان کو ملیر میں دوبارہ انتخاب کا شوق ہے تو پورا کر لیں، اس سے زیادہ مارجن سے جیتیں گے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا دعویٰ، عمران خان نے ہمیشہ کراچی کو لالی پاپ دیا۔ ملتان اور کراچی کے عوام نے عمران خان کے بیانیے کو مسترد کر دیا۔ شرجیل میمن کا رد عمل۔ دھاندلی کے ذریعے چھینی گئی نشست پیپلز پارٹی نے واپس لے لی۔ عمران خان نے شکست کے ڈر سے اپنے امیدوار کھڑے نہیں کیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے عدلیہ اور الیکشن کمیشن کو متنازع بنایا۔ سعید غنی کی کراچی میں نیوز کانفرنس۔ وزیر اعظم کا بلوچستان کے علاقے صحبت پور کا دورہ، بچوں سے ملاقات، سیلاب متاثرین کی بحالی اور ریلیف کے اقدامات کا جائزہ بھی لیا۔ شہر میں ہر جگہ پانی موجود ہے، اخراج کے لیے مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے۔ متاثرین کو 25,000 فی گھرانہ امداد دی گئی۔ شہباز شریف کی گفتگو۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ناروے کے سفیر کی ملاقات، باہمی دلچسپی اور علاقائی سلامتی پر تبادلہ خیال۔ ہر شعبے میں مزید باہمی تعاون کے فروغ کے عزم کا اعادہ۔ ISPR۔ نشتر ہسپتال ملتان کی چھت پر لاشیں ملنے کی انکوائری رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش۔ غفلت کے ذمہ دار 3 ڈاکٹرز، 3 ہسپتال ملازم اور 2 SHOs معطل۔ لاشوں کی بے حرمتی کسی صورت قبول نہیں۔ گھناؤنے واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب برہم۔
وفاقی وزیر داخلہ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے سامنے پیش. آپ نے رانا ثناء اللہ کو پاکستان کا نمبر 1 اشتہاری بنا دیا. گواہ دیں ورنہ آپ کو جیل بھجوا دیں گے. عدالت کا تفتیشی ٹیم پر سخت برہمی کا اظہار. ڈی جی اینٹی کرپشن کو مکمل تیاری کے ساتھ پیش ہونے کا حکم. ممنوع فنڈنگ کیس عمران خان کی عبوری ضمانت منظور. عدالت کا 1 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم. چیئرمین پی ٹی آئی اسپیشل جج سینٹرل کے سامنے پیش. عدالتی دائرہ اختیار طے ہونے تک عبوری ضمانت دے رہے ہیں جج کے ریمارکس. روپے ایک بار پھر اپنی قدر کھونے لگا. انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 46 پیسے کا اضافہ. 218 روپے 89 پیسے کا ہو گیا. اوپن مارکیٹ میں امریکی کرنسی 50 پیسے مہنگی ہو گئی. 224 روپے 50 پیسے پر فروخت. اور T20 ورلڈ کپ وارم اپ میچ میں انگلینڈ نے پاکستان کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا. 161 رنز کا ہدف انگلش ٹیم نے 15ویں اوور میں ہی پورا کر لیا.